جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے ہماری خبر کی تصدیق خود کر دی ہے۔ 2 دسمبر کے اپنے ولاگ کے اندر میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ جیل میں عمران خان صاحب کی کسی بھی امپورٹنٹ شخصیت سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ کچھ صحافی یہ رپورٹ کر رہے تھے، اس طرح کی خبریں گردش کر رہی تھی کہ کچھ شخصیات آئی تھیں اور ان کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی، امریکی سفیر کا بھی نام لیا گیا، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ آج خان صاحب نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی۔ اڈیالہ جیل کے اندر سائفر کا مقدمہ آپ کو پتا ہے وہاں پہ چل رہا ہے، تمام صحافی وہاں پہ تو نہیں جا سکتے، لیکن جو کچھ گئے ہوئے تھے ان سے خان صاحب کی بات ہوئی، اور جو باتیں خان صاحب نے کی ہیں ان باتوں کو سن کے اب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کیوں پی ڈی ایم کی حکومت کی کوشش تھی کہ جناب مقدمہ جو ہے وہ جیل کے اندر چلے، میڈیا سے خان صاحب کا انٹریکشن نہ ہو۔ آج جو میڈیا سے خان صاحب کا انٹریکشن ہوا، میڈیا سے جو گفتگو ہوئی، اس میں جو خان صاحب نے باتیں کی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ وہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، انہوں نے قوم کے نام کیا پیغام دیا، اپنے ووٹر سپورٹر کو کیا پیغام دیا، اپنے مخالفین کو کیا پیغام دیا، وہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن سب سے پہلے ایک دو چھوٹی چھوٹی خبریں پہلے وہ میں آپ سے شیئر کر لوں کہ اب جو ہے استحکام پاکستان پارٹی وہ بھی میاں صاحب کے اوپر لاڈلا ہونے کا الزام لگا رہی ہے۔ پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ عالمی میڈیا بھی اس کو کہہ رہا ہے، الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، عالمی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ملک کے اندر یہ تاثر ہے کہ جناب نواز شریف صاحب لاڈلے ہیں، ان کو لانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ پھر استحکام پاکستان پارٹی وہ اس کے اندر جا کے کون سی شخصیات شامل ہوئیں، کس طریقے سے لوگ ان کے اندر شامل ہوتے ہیں کہ پہلے کوئی بندہ غائب ہو جاتا ہے، پھر اچانک ہو جاتا ہے اور استحکام پاکستان میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب وہ استحکام پاکستان پارٹی بھی نواز شریف کے اوپر لاڈلا ہونے کا الزام لگا رہی ہے۔ یہ ڈان کی خبر ہے سامنے، جہانگیر ترین پارٹی ایکیوز ای سی پی آف سپورٹنگ پی ایم ایل این۔ جی ہاں جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کی جو پارٹی ہے استحکام پاکستان پارٹی، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کی حمایت کر رہا ہے، نون لیگ کی مدد کر رہا ہے۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ The ECP has lost its credibility and impartiality۔ یہ عمران اسماعیل صاحب نے کہا ہے ایک پریس کانفرنس کے اندر، اور آگے انہوں نے کہا کہ بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ نون لیگ کی حمایت کر رہے ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ سم ٹائمز the chief election commissioner sounds more like a political worker than a civil servant۔ انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ سیاسی ورکر ہیں، نہ کہ ایک سول سرونٹ ہے۔ تو یہ بڑا سنگین الزام وہ لگا رہے ہیں ان کے اوپر لاڈلا ہونے کا، اور آپ کو پتا ہے کہ لاڈلا کا جو ٹیگ ہے وہ میاں صاحب کو پسند نہیں آ رہا، وہ اپنی جماعت کو کہہ رہے ہیں اس ٹیگ کو اتارا جائے، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ یہ ٹیگ لگا ہے، اس کو اتارنے کے لیے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے، میاں صاحب کو اپنی سوچ ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے۔ اور اب دیگر جماعتوں کے ساتھ ساتھ استحکام پاکستان پارٹی، جی ہاں جی، استحکام پاکستان پارٹی جس کو نون لیگ کی بی ٹیم کہا جاتا ہے، اب وہ بھی میاں صاحب کے اوپر لاڈلا ہونے کا الزام لگا رہی ہے۔ اچھا، ایک اور جو خبر ہے وہ چھوٹی سی، وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں آج جیل میں صحافیوں سے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، میں اس کے اوپر آ رہا ہوں۔ اب یہ سامنے خبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہنگائی سے عوام کو نجات دلانے کے لیے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، یہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے۔ یہ جنگ نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک بیان میں شہباز شریف نے کہا ہے کہ متفقہ قومی معاشی منشور ہی پاکستان کو مسائل کی دلدل سے نکال سکتا ہے۔ انتخابات میں کامیابی ملی تو نواز شریف کی قیادت میں قوم ترقی کے معاشی منشور پر عمل کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیشہ جو ہے نون لیگ نے ہی مہنگائی سے نجات دلوائی ہے، اور مہنگائی سے عوام کو نجات دلوانے کے لیے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ اب 16 ماہ جو ہے وہ آپ کو پتہ نون لیگ کی حکومت تو نہیں تھی، وہ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور جماعت اسلامی کی حکومت تھی، اور جو اس وقت وہاں پہ وزیر اعظم تھے وہ سراج الحق صاحب کے چھوٹے بھائی وزیر اعظم تھے، یا عمران خان صاحب کے کوئی چاچا زاد بھائی وزیر اعظم تھے نا۔ اگر نون لیگ کا وزیر اعظم ہوتا 16 ماہ کے اندر تو مہنگائی ختم ہو جاتی، پر اینی وے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم انتخابات میں حصہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم نے مہنگائی ختم کرنی ہے۔ تو اب وہ جب انتخابات جیتیں گے، اور ان کی جیت کے حوالے سے ابھی مختلف جماعتیں الزامات لگا رہی ہیں، اور جو لیٹسٹ اس میں ایڈیشن ہے وہ سرپرائزنگلی ان کی اپنی بی ٹیم کہلانے والی استحکام پاکستان پارٹی بھی اب ان کے اوپر یہ الزام لگا رہی ہے کہ وہ لاڈلے ہیں۔ پر اینی وے شہباز شریف صاحب کی جماعت کی اگر حکومت آتی ہے، ان لائک 16 ماہ تو آپ کو جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور سراج الحق صاحب کے چھوٹے بھائی وزیر اعظم تھے، جس کی وجہ سے مہنگائی ختم نہیں ہو سکی، اور اس میں خان صاحب کی جماعت کا بھی کردار تھا۔ اگر نون لیگ ہوتی تو مہنگائی ختم ہو جاتی۔
पर अब वो आ रहे हैं इलेक्शंस के बाद, इसलिए हिस्सा ले रहे हैं और माशी तरक्की भी होगी और महंगाई भी खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, अगली छोटी सी खबर मैंने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से आपसे शेयर करनी है। उन्होंने अपने जवाब में जमा करवाया है या जवाब में ये लिखा है कि जनाब मेरी जो दरखास्तें हैं वो 2 पड़ी हुई हैं दरखास्तें, उनके ऊपर नंबर नहीं लग रहा, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है, जो बिल आया था जिसको पार्लियामेंट ने बनाया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनाब ये बिल्कुल पार्लियामेंट से बना हुआ कानून है, इसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, इसको कलअदम करार नहीं दे सकते, तो मुज़ाहिर नकवी साहब ने कहा है कि उसकी भी खिलाफ वर्जी हो रही है। आपको पता है कि उनका मुकदमा जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चल रहा है, वो उनका मुतालबा ये है कि मेरा मुकदमा ओपन कोर्ट में ले जाया जाए, और जिस तरीके से जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का मुकदमा गया था उसी किस्म की सूरत हाल है यहाँ पे। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का मुकदमा भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से निकल के ओपन अदालत में चला गया था। अब क्या मुज़ाहिर नकवी साहब को ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए कि बुनियादी तौर पर तो वो वही मुतालबा कर रहे हैं जो मुतालबा वो माजी में हम देख चुके हैं चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, और उनका मुकदमा ओपन कोर्ट में चला था। तो अब देखते हैं कि आगे चीजें किस तरफ जाती हैं, लेकिन अब जो उन्होंने जवाब जमा करवाया है, जो दरखास्त जमा करवाई है, उससे जाहिर होता है कि मुज़ाहिर नकवी साहब जो है वो अब खुल के अपना दिफा करेंगे, मुख्तलिफ शख्सियात के ऊपर वो इतराजात भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में मजीद खुलेंगी। अब देखते हैं कि ये मुकदमा आगे किस तरफ जाता है, लेकिन इसमें बुनियादी चीज जो नुक्ता है, जो समझने की चीज है कि मुज़ाहिर नकवी साहब बेसिकली वो मुतालबा कर रहे हैं, तो मुतालबा काजी फायज ईसा साहब ने किया था और उस मुतालबे को माना गया था और उनका मुकदमा ओपन कोर्ट में चला था। तो यहाँ पे ये मुकदमा ओपन कोर्ट में क्यों नहीं जा रहा, इसमें कोई मुज़ायका तो नहीं है, जो भी कुछ होगा सब कुछ सामने आ जाएगा, इसलिए कि उस वक्त जो मुकदमा चला था सब कुछ सामने आ जाएगा। अगर मुज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर जो इल्जामात हैं उनकी जायदादों के हवाले से, डिफरेंट चीजों के हवाले से, तो बंद कमरे में समाअत से बेहतर नहीं है कि ओपन कोर्ट में समाअत हो जाए, पूरी कौम को पता चल जाए, सब कुछ सामने आ जाए कि उनकी क्या जायदाद है, किधर जायदाद है, किसके नाम पे, जो कुछ भी है। तो एनीवे देखते हैं। अब वो नकवी साहब जो हैं वो तो भरपूर अपना दिफा करने के मूड में लग रहे हैं और उन्होंने अब जो जवाब जमा करवाया, जिस तरीके से उसको मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काफी दिलचस्प हैं। अब देखते हैं कि ये मुकदमा आगे किस तरफ जाता है। अच्छा, एक और जो छोटी सी खबर है वो भारत से है कि भारत की 4 रियासतों के इंतखाबी जो नताइज आए हैं उसमें से उनमें बीजेपी ने 3 में मैदान मार लिया, 1 में गालिबन कांग्रेस आगे है शायद। अब ये खबर इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने मैदान मारा या किसने मैदान नहीं मारा, बताने का मकसद ये है कि एक जमहूरियत है, वहां पे मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ टाइम पे इंतखाबात होते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जब 2 सूबों में इंतखाबात होने थे, एक नुकता जमहूरियत पसंद ये भी, नाम नेहाद जमहूरियत पसंद ये भी उठाते रहे कि जनाब वो तो इंतखाब तो हो नहीं सकता, पूरे मुल्क में एक टाइम पे होगा। वो किस जगह पे लिखा है जी कि पूरे मुल्क में एक टाइम पे होगा? क्या भारत में इंतखाबात जो है वो मुख्तलिफ टाइम पे नहीं होते? तो पाकिस्तान में भी 2 सूबों में मुख्तलिफ टाइम पे इंतखाबात हो सकते थे, लेकिन ये नुकता सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं उठाया गया। जो कानूनी दलाइल दिए गए उसमें ये नहीं कहा गया कि जनाब कि 2 सूबों में इंतखाबात पहले नहीं हो सकते, फिर तो आप सूबों की खुद मुख्तारी बिल्कुल वापस ले रहे हैं, फिर तो आप वजीर आला को जो वफाक कहेगा वही वो करेगा, वफाक के तहत चलेगा, फिर वो 18वीं तरमीम का क्रेडिट और ये और वो, और जो लोग ये क्रेडिट लेते हैं और वही ये कहते रहे कि नहीं जी 2 सूबों में इंतखाबात नहीं हो सकते। इस मिसाल को आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि जो जमहूरी मुआशरे होते हैं, जहां पे जमहूरियत होती है, वहां पे मुख्तलिफ टाइम पे सूबों में, रियासतों में, मुख्तलिफ लेवल्स पे इंतखाबात होते रहते हैं, मुकामी सतह पे भी होते रहते हैं, सूबाई सतह पे भी होते रहते हैं, दीगर जगहों पे भी होते रहते हैं। तो जरूरी नहीं होता कि एक ही टाइम पे इंतखाबात हो, और ना ही इस किस्म की कोई चीज मेरी समझ के मुताबिक, और बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन हैं जो इससे इत्तेफाक करते हैं वो ये कहते हैं कि कोई ऐसी कदगन नहीं है कि तमाम मुल्क में एक वक्त पे इंतखाबात होंगे। फिर तो वो जो वज़ीर आला का इख्तियार है असेंबली तोड़ने का, इंतखाबात कॉल करने का, वो तो फिर जो है उससे आपने वापस ले लिया। तो अब ये एक मिसाल हमारे सामने है कि जो लोग ये कहते हैं कि जी जमहूरियत में सिर्फ एक टाइम पे इंतखाबात होते हैं, एक टाइम पे इंतखाबात नहीं होते, मुख्तलिफ रियासतों में, मुख्तलिफ सूबों में वक्त के साथ साथ इंतखाबात हो सकते हैं, कहीं पे अर्ली हो सकते हैं, कहीं पे लेट हो सकते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए ताकि आपको भी, जो दोस्त ये कहते हैं कि जी नहीं इंतखाबात तो सिर्फ एक टाइम पे होते हैं, कहीं पे भी दुनिया में हकीकी जमहूरी, जहां पे जमहूरी मुआशरे हों वहां पे ऐसा नहीं होता। पर अनफॉर्चुनेटली जमहूरियत का क्रेडिट लेने वाले हमारे बहुत सारे दोस्त, 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेने वाले बहुत सारे दोस्त जो हैं, उन्होंने 2 सूबों में इंतखाबात नहीं होने दिए
اور اس میں وہ ایک جواز یہ بھی پیش کرتے رہے کہ کیونکہ جی وفاق میں انتخابات نہیں ہو رہے تو لہٰذا ادھر انتخابات نہیں ہو سکتے. تو پھر کیا جو ہے وفاق کنٹرول کرے گا کہ صوبے کس طرح چلنے ہیں؟ پھر وہ صوبائی خود مختاری کا جو آپ کا نعرہ ہے وہ کدھر گیا؟ اچھا جی، آخر میں عمران خان صاحب کی آج میڈیا سے گفتگو ہوئی. جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے، وہاں پہ کچھ صحافی گئے ہوئے تھے، غیر رسمی گفتگو ہوئی اور خان صاحب نے کچھ ان خبروں کی تصدیق کر دی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. 2 دسمبر کو اپنے ولاگ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، کوئی شخصیت ان کو ملنے نہیں گئی. اسی چیز کی آج خان صاحب نے تصدیق کی اور صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے نہ کسی سے مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ کوئی مجھے ملنے آیا، اس لیے کہ اس طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ کوئی امپورٹنٹ شخصیت گئی ہے، امریکی سفارت خانے سے کوئی آیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں کی، میں طویل عرصے تک جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں. قوم کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ کا کپتان مر جائے گا لیکن آپ کو دھوکہ نہیں دے گا. میں طویل عرصے تک جیل کے اندر رہنے کے لیے تیار ہوں. اور یہ خبر بھی ہم نے آپ سے شیئر کی تھی کہ وہ بنیادی طور پہ خان صاحب اپنے ہر وکیل کو جو ان سے وہ ملنے جاتے ہیں وہ ہر کسی کو یہی بتا رہے ہیں، فیملی ممبرز کو بھی یہی بتا رہے ہیں کہ نہ میں ملک چھوڑ کے جاؤں گا، نہ میں نے کہیں کوئی ڈیل کرنی ہے، میں یہیں پہ بیٹھا ہوں، جیل کے اندر رہنے کے لیے تیار ہوں. آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بھی انہوں نے یہی کہا. اچھا، اب یہ جو سائفر کا مقدمہ پی ڈی ایم کی حکومت کی خواہش تھی کہ بند کمرے میں ہو تاکہ کوئی چیز سامنے نہ آئے، اس کی وجہ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ دیکھیں اتنے دنوں کے بعد خان صاحب کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی، نہ انہوں نے کوئی ذاتی رونا رویا کہ جی مجھے یہ ہو گیا، مجھے استری نہیں ملی، میرے کپڑے استری نہیں ہیں، مجھے فرائنگ پین سے استری کرنی پڑتی ہے، مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. انہوں نے بنیادی طور پہ وہی باتیں کی جو ان کا پہلے دن سے بیانیہ تھا کہ جناب یہ ساری میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور انہوں نے جس طرح میں نے کہا کہ آج کہا کہ میں بطور گواہ اس مقدمے میں جنرل باجوہ کو بھی اور امریکی سفارت خانے سے بھی لوگوں کو بلاؤں گا. ڈونلڈ لوگ نے جو سائفر میں جو باتیں کی ہیں اس کے حوالے سے ان کو بھی بلایا جائے گا، جنرل باجوہ کو بھی میں بطور گواہ بلاؤں گا. اور یہ بنیادی طور پہ انہوں نے کہا کہ جو یہ مقدمہ چلے گا وہ بھی اپنی طرف سے بھرپور اس کا دفاع کریں گے. اچھا، انہوں نے ایک اور بات بھی کہی. انہوں نے کہا کہ اگین وہ اپنا وہ الزام انہوں نے ریپیٹ کیا کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ ہمارے خلاف سازش ہے اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے ہماری جماعت کو شکست دینا ہے، الیکشنز میں ہرانا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ جائیں گے، ابھی بھی الیکشن ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف جیتے گی. صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا. اچھا، انہوں نے جیسا میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ بھی کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جان دینے کے لیے تیار ہوں، جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں، نہ کوئی ڈیل کی ضرورت ہے، اندر ہی ہوں. اور بنیادی چیز انہوں نے یہی کہا کہ جب بھی الیکشنز ہوں گے وہ جو ان کی امید ہے وہ الیکشن سے ہی ہے اور وہ جو ریلیف ان کو ملے گا وہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتا ہوں کہ خان صاحب کو ریلیف خان صاحب کی نظر میں تب ہی ملے گا جب عوام کے ہاتھ میں چیزیں آئیں گی. اور میں نے بھی آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا، اکثر دوست یہ کہتے رہتے ہیں جی گیم پلٹ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں 2022 سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. گیم اسی دن جس کے بھی حق میں جائے گی، جس بھی لیڈر کے حق میں جائے گی، وہ الیکشنز کے ذریعے جائے گی. اور ریلیف اگر خان صاحب کو کہیں سے ملے گا تو وہ انتخابات کے ذریعے ہی ملے گا. اور آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی الیکشنز ہوں گے پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیتے گی، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ جائیں گے، یہ الیکشن وقت پہ نہیں کروائیں گے. انہوں نے اکانومی کے حوالے سے بھی بات کی کہ ہماری گروتھ کدھر تھی، 6% کے اوپر ہماری گروتھ تھی، یہ کدھر لے آئے اکانومی کو، کس حالت میں لے آئے اکانومی کو، اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. جس طرح میں نے عرض کی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی اور کوئی پلان بنایا گیا جس کا مقصد بنیادی طور پہ نواز شریف صاحب کو اقتدار میں لانا ہے، ہماری جماعت کو سائڈ لائن کرنا ہے. 9 مئی بھی ہمارے خلاف ایک سازش تھی، پہلے بھی وہ یہ الزامات لگا چکے ہیں. اچھا، اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جس قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں انتہائی اخلاق سے گرے ہوئے الزامات لگائے جا رہے ہیں. خاور مانیکا سے جو کچھ کروایا جا رہا ہے وہ بھی انتہائی اخلاق سے گرا ہوا ہے. انہوں نے یہاں تک کہا کہ حلف لینے کے لیے تیار ہوں، قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ بشرا بی بی کو پہلی دفعہ اس دن دیکھا جس دن ہمارا نکاح ہوا، اس سے پہلے میں نے کبھی بشرا بی بی کی شکل ہی نہیں دیکھی. لیکن اس حوالے سے جو کچھ الزامات لگتے رہے وہ آپ کے بھی سامنے ہیں، میرے بھی سامنے ہے. میڈیا پہ جو کچھ آتا رہا، جس قسم کی اخلاق سے گری ہوئی صحافت ہوئی، جس قسم کے انٹرویوز ہوئے، اس میں جس قسم کے سوالات پوچھے گئے وہ بھی آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے. اس حوالے سے بھی خان صاحب نے بات کی اور اس کے علاوہ کچھ مزید باتیں بھی کی ہیں. لیکن ان باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنا عرصہ گزر گیا جیل میں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، میں مزید بھی یہاں پہ رہنے کے لیے تیار ہوں، جتنے مرضی عرصہ مجھے یہاں پہ رکھیں، نہ ڈیل کروں گا، نہ ملک سے جاؤں گا.
الیکشنز ہمارا مطالبہ ہے، صاف اور شفاف الیکشنز ہونے چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ قوم کے نام میرا یہ پیغام ہے کہ آپ کا کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے، جیل کے اندر مرنے کے لیے تیار ہوں لیکن قوم کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ اب بہت سارے ایسے دوست، بہت سارے ایسے لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ان کی حالت وہاں پہ اندر غیر ہوئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو بھائی پھر اسی لیے تو ان کی جماعت بھی مطالبہ کر رہی تھی کہ اوپن ٹرائل آپ کروائیں تاکہ پوری دنیا کو نظر آ جائے کہ وہ کس حالت میں ہیں یا کس حالت میں نہیں ہیں۔ تو آج بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور یہ چیز بھی سامنے آ گئی کہ کیوں میڈیا تک رسائی نہیں دی جا رہی تھی اور کیوں میڈیا کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ آج میڈیا جب گیا ہے تو کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، جو پی ڈی ایم کے دوست رپورٹ کرتے ہیں، جو پی ڈی ایم کے دوست دعوے کرتے ہیں، جو کچھ صحافی دعوے کرتے ہیں، کچھ ولاگرز دعوے کرتے ہیں، اس سے بالکل برعکس چیزیں ہمیں نظر آئیں۔ اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بھی کچھ انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی وہاں پہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ کل بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو کوئی عہدہ نہیں چاہیے، اور جو لوگ عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں، آئین قانون کی حکمرانی پسند کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں۔ بنیادی طور پہ وہی میسج جو عمران خان صاحب نے میسج دیا کہ ووٹ کے ذریعے آپ تبدیلی لا سکتے ہیں، اور پی ڈی ایم کی حکومت کو، جو پچھلی حکومت تھی، اور پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو سب سے بڑا خدشہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی ابھی بھی الیکشن جیت جائے گی۔ اور خان صاحب نے پھر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر الیکشن کو 8 فروری کو یہ الیکشن نہ کروائیں، الیکشنز ملتوی کر دیں۔ میں ایک دفعہ ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ قوم کو بتائیں کہ آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے اور وہ وفا کرے گا۔ اچھا، اب جو وہاں پہ صحافی ہیں وہ بھی اس حوالے سے ٹویٹس وغیرہ کرتے رہے، خرم اقبال صاحب، دیگر لوگ، ثاقب جو بشیر صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کی، اور ان کی ٹویٹ جو ہے یہ وہ صحافی ہیں جنہوں نے خان صاحب کو وہاں پہ دیکھا، ان کی باتیں سنی، ان کی باتوں کو رپورٹ کیا۔ ثاقب بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے 5 اگست سے پہلے عدالتوں میں پیش ہونے والے عمران خان اور آج جیل میں 4 دسمبر کے عمران خان میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ مختصر یہی ہے کہ عدالتی کارروائی کی تفصیل بعد میں لکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا مختصر یہی ہے کہ عمران خان جیسا تھا ویسا ہی ہے، اور وہ جو لوگ رپورٹ کر رہے تھے کہ جیل میں اس کی بری حالت ہوگی، اور وہ جو پی ڈی ایم والے دعوے کر رہے تھے ان دعووں میں کتنی سچائی ہے، یہ سب کچھ آج سامنے آ گیا۔ اور ہم بھی جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے اپنے ولاگز کے اندر، اس کی تو ایک طرح سے خان صاحب نے خود تصدیق کر دی کہ میری تو کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شاہ صاحب جو ہے وہ خان صاحب کے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج شاہ صاحب نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس چیز کو دہرایا، تو وہ جو بہت سارے دوست کہہ رہے تھے کہ وہ یہ چلے جائیں گے تو وہ ادھر چلے جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسی صورتحال نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے، آج وہاں سے جو کچھ ہوا وہ سامنے رپورٹ بھی ہو گیا، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔